السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں تو بہت سی کرنے کو ہوتی ہیں لیکن سلیکٹ کی جاتی ہیں، اور برننگ ایشو جو آپ کے سامنے ہے وہ بنیادی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے یا مانگا ہے، اور الیکشن کمیشن کو ڈسبینڈ کرنے کا کہا ہے. جو میرے سامنے پڑھا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. انگریزی میں ہے: اٹ واز اے لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ آف دا پرائم منسٹر دا پاور آف منی شوڈ ناٹ بی یوز ٹو انفلوئنس الیکشن. وزیر تعلیم شفقت محمود، شبلی فراز اور فواد چودھری. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی صاف اور شفاف الیکشن کروانا، وہ نہیں کروا سکے، اور قانون کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں، مگر نہیں ہو سکا تو استعفیٰ مانگا ہے. کہا ڈسبینڈ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. آئینی طور پر یہ نہیں ہو سکتا. اس کا میں آئینی دیکھیں میں ایک بات، پہلے میں آئینی پوزیشن بتا دوں، پھر الیکشن کمیشن کے رول پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پارٹ 8 ہے الیکشنز، چیپٹر 1 میں ہے چیف الیکشن کمیشنر، الیکشن کمیشن آف پاکستان. چیف الیکشن کمشنر 213 آرٹیکل سے 221 تک ہے. پھر اگلا ہے چیپٹر 2 ہے الیکٹرل لاز اینڈ کنڈکٹ آف الیکشن، قوانین اور الیکشن کروانا، آرٹیکل 220 سے لے کر 226 تک ہے. یہ آئینی پروویژنز ہیں، آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بڑا کلیئر ہے. آپ کو میرے پرانے ویلاگ یاد ہوں گے، آپ کے سامنے میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف مس کنڈکٹ کا یہ کیس بظاہر یہ بن چکا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کون سپریم جوڈیشل کونسل جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے سپریم جوڈیشل کونسل کا ذکر کیوں میں کر رہا ہوں. چلے پہلے ہم اسی پہ ذکر کر لیتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت ہے چیف الیکشن کمیشن کیا ہونا. کیا ہے چیف الیکشن کمیشن؟ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے 3 نام بھیجنے ہیں پارلیمانی کمیٹی کو، اور پارلیمانی کمیٹی جو مشتمل ہوگی 50% ہوں گے ٹریجری برانچ سے آدھے، اور آدھے ہوں گے اپوزیشن سے، اور ان کی اسٹرینتھ کے مطابق مجلس شورا پارلیمنٹ کے اندر. اور جب نہ کنسنسس ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اگر وزیر اعظم اپوزیشن کے درمیان، پھر یہ فارورڈ کر دیں گے پارلیمانی کمیٹی کو، ان تک بھیج دیں گے. اور بتایا ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی جو اسٹرینتھ ہے 12 ممبرس، آؤٹ آف وچ 1/3 شیل بی فرام دا سینٹ، 1/3 سینٹ میں سے ہوں گے. یہ طریقہ کار بتائیے آئے گا جب چیف الیکشن کمیشن ہو جائے گا. وہ اوتھ لے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، اور جو ممبرس منتخب کریں گے 4 ممبر ہیں وہ کمشنر کے سامنے لیں گے. اگلا بڑا اہم ہے آرٹیکل 215 ہے. 5 سال مدت ہے جس سے وہ آ جائیں. اور اگلا جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا ہے: The commissioner or a member shall not be removed from office except in the manner prescribed in Article 209 for the removal of office of a judge. اگلا ہے سب آرٹیکل 3: The commissioner or member may by writing under this hand address to the president resign of office. 5 سال کے لیے اگر ریزائن کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے وہ ریزائن کر سکتے ہیں. اور آرٹیکل 209 آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پڑھ دوں، پھر میں اپنی نقطہ نظر اس پہ بیان کر دوں گا آپ کو. سپریم جوڈیشل کونسل کا سب آرٹیکل 5 ہے: If on information from any source the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court یا اور ہائی کورٹ، اس کی جگہ الیکشن کمیشن آ جائے گا. یا ایک تو انکیپیبل ہے کہ اپنی ڈیوٹیز نہیں جا سکتا جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، یہاں لکھا ہوا ہے فزیکل اور مینٹل انکیپیسٹی، may have been guilty of misconduct یا misconduct. A president shall direct the council or the council may on his own motion inquire into the matter. تحقیق کرنی ہے، انکوائر کرنا ہے،
اور اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا یعنی اور اس کے بعد انکوائر کرنے کے بعد وہ صدر کو رپورٹ بنا وہ بھیجے گا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق نہیں کام کر سکتا، تو پھر ریموو کر صدر جو ہے نا اس کو نکال دے گا۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار ہے آپ کے سامنے۔ آئین پاکستان 1973 میں یہ سامنے تھا، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس کو۔ اور اب آپ سائڈ پہ اس لیے رکھ رہے ہیں، اب ذرا باتیں ہو جائیں کچھ حالات اور واقعات کی۔ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، جس دن پریس ریلیز آئی تھی اور میرا دفتر وہ پریس ریلیز شیئر کرے گا آپ کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کی، جو بیک گراؤنڈ پہ چلے گی، اس پریس ریلیز میں بڑا واضح طور پر میں نے دیکھنے کے بعد میں نے کہہ دیا تھا، جس میں کہا تھا کہ الحمدللہ صاف و شفاف الیکشن کروائے ہیں۔ اور اب یاد رکھیے گا، الیکشن کمیشنر کا کام جو انتظامی ہے، وہاں ایک عدالت کا کام بھی یہ کرتا ہے، کواسائی جوڈیشل فنکشن کرتا ہے، اس لیے اس کو کنٹیمپٹ کی پاور بھی دی ہوئی ہے۔ یہ ریکارڈ کی چیزیں، یہ تباہی کا جو ذمہ دار ہے آپ کو جانا پڑے گا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2005 میں بنایا گیا آپس میں، یہ باریاں لگانے کے لیے، ریکنسیلیشن کرنے کے لیے کہ پہلے تم بعد میں ہم، 5 سال ہم پورے کریں، اور اس کے لیے ایک پورا بہت بڑا گیم پلان بنایا گیا۔ اس کو عملی جامہ بنانے کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ ایک تو سب سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو لگانا ہے، وزیر اعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے یہ طے کر لیا، یہ پروسیجر بنا لیا سارا، وہ طریقہ کار دیا، وہ علیحدہ کس وقت علیحدہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، لیکن وہ طریقہ کار دے دیا کہ جانے والا اور آنے والا کیسے بناتے ہیں، چاروں یعنی صوبائی اسمبلیوں میں بھی، صوبائی حکومت میں بھی، چیف منسٹر اور کابینہ، اور یہ سارا تشکیل یعنی آگے کابینہ تو اس نے تشکیل دینی ہوتی ہے، لیکن اپنا کیئر ٹیکر جو ہے نا، جو وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جاتے اور آنے والی گورنمنٹ نے طے کر، یہ آئین نے فراہم، اس طرح الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کا بھی یہ طے کر لیا، چیئرمین نیب کا بھی طریقہ کار یہی ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا تھا کہ لوٹ مار کیسے کرنی ہے یا کیا طریقہ کار طے کرنا ہے۔ اور یہ اور پچھلا جو الیکشن کمیشن آپ کے سامنے جس نے الیکشن کرائے، وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں طے ہوا تھا، 2 ممبر ان میں سے ابھی بھی موجود ہیں جو کہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، باقی وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو 2 ممبر ان کی جگہ نئے گورنمنٹ نے اس نے گورنمنٹ نے لگا دیے، اور ایک چیف الیکشن کمیشنر آپ کے سامنے لگایا۔ اس وقت اعتراضات بہت آئے تھے کہ تعلق ان کا کسی اپنا جس سے بھی تعلق ہے، چیف الیکشن کمیشنر کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیا ضرورت پڑی ہے، میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، آئین اور قانون کی بات کرنی ہے۔ پھر میں نے ایک اور بات کی تھی آپ کے سامنے کہ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کمٹ کی ہے، سپریم کورٹ کا ریفرنس 1/2020 کا فیصلہ جو 4 جنوری سے شروع ہو کر گیا تھا، جی 25 فروری تک، کتنی لمبی سماعتیں ہوئی تھیں، اور 1 مارچ کو فیصلہ دے دیا تھا، اور کہا یعنی ہوں گے تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن سیکرٹ بیلٹ سے، لیکن کہا تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال تاکہ کم از کم بیلٹ پیپر کی شناخت ہو سکے، اور ویڈیو آ چکی تھی۔ پھر آپ نے جب وہ فیصلہ آ گیا، پھر وہ ویڈیو آ گئی، علی گیلانی کی آپ نے سارا کچھ، علی حیدر گیلانی کی آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا، لیکن الیکشن کمیشن سویا رہا، خاموش رہا، کچھ نہیں کیا اس نے۔ یہ آپ اور میں نہیں، ہر ایک نے ریکارڈ پہ دیکھا ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا کہ یہاں نوٹ نہیں ہیں، ٹکٹیں چلی ہیں، پھر یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح کہا، آپ نے یہ سارا کچھ، یعنی یہ بنیادی طور پر آئین کے آرٹیکل 218(3) کی خلاف ورزی ہے۔ فری اینڈ فیئر آنیسٹ الیکشن کروانے تھے، نہیں کروا سکے، کرپٹ پریکٹسز گارڈ کرنی تھی، نہیں کر سکے، اور یہاں یہ توہین عدالت کمٹ کی خط لکھے گئے، پرچہ درج ہونا چاہیے تھا، پرچے درج نہیں ہو سکے، سیکشن 167، سیکشن 168، سیکشن 177 وائلیشن ہے، سیکشن 172 جس میں 3 سال تک کی سزا ہے، 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئیں، لیکن آپ سب لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے بنیادی طور پر یہ میں تو بہت پہلے کہہ چکا، میرے پرانے ویلاگ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہہ بیٹھا تھا کہ یہ میں نے کہا تھا، اور یہ پریس ریلیز کی جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ بیس بن سکتی ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کے لیے۔ اب خالی ریزائن کرنے سے، مانگنے سے ریزائن تو نہیں دیتا کوئی، کیوں ریزائن دے گا، اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ کے سامنے جسٹس قاضی فائز شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کیس میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کس طرح وہ آئینی درخواست دائر کی گئی، فیصلہ آ گیا، پھر ریویو آ گیا، ریویو میں بھی حالانکہ اسٹے تو سسپینڈ تو نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں درخواست آ گئی، اوپن ہیئرنگ کرے، بڑے یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ دکھایا گیا، سارا کچھ تو آپ اور آپ دیکھ چکے ہیں نا، سارا کچھ ریکارڈ کے اندر موجود آ گیا۔ اب جو آپ کے سامنے بات ہے، صدر پاکستان کو یا تو ریفرنس بھیجنا پڑے گا،
سپریم جوڈیشل کونسل اپنے تئیں سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو اپنے تئیں کیوں اٹھا گیا؟ اپنے ججز کے بارے میں تو دے سکتی ہے، الیکشن کمیشن میں وہ اپنے تئیں کیوں جائے گی؟ صرف ایک ہی ریمیڈی ہے کہ وہ صدر پاکستان اس کانٹیکس میں ریفرنس دائر کریں. صدر پاکستان ریفرنس دائر کرتے یا نہیں دائر کرتے، یہ آپ لوگوں کے سامنے معاملہ ہے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر ایک جج کے بارے میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو وہ جج سب کتنے مخالف ہو گئے ہیں، وہ کتنا سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. باقاعدہ ان کو کہا گیا ہے وزیر اعظم کے خلاف نہیں سننا، اور جس طرح وہ کیسز میں اختیارات استعمال کرے تھے، آپ اور آپ کے سامنے آج بھی ایک کیس کی سماعت کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ویلاگ زیادہ لمبا ہو جائے گا. چینل سبسکرائب کرتے رہیں، بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.